السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام قاری محمد یوسف ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حسان تلاوت قرآن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارا تختی نمبر 2 کا اختتام ہو چکا ہے اور آگے مشق جس میں نے الحمدللہ بچوں کو سمجھایا تھا کہ کس طریقے سے مشق کی جائے اور والدین بھی ان سے اس مشق میں سوالات کریں تاکہ مزید بچوں کو یاد ہو جائے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ تختی نمبر 3 کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ تو تختی نمبر 3 کے شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ چند چیزیں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حرکات، حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات کی کتنی قسمیں ہیں؟ حرکات یہ حرکت کی جمع ہے۔ حرکت یعنی زبر، زیر، پیش، یہ حرکات ہیں۔ ایک چیز کو یعنی زبر کو اگر ہم کہیں گے اکیلا گنیں گے تو اس کو حرکت کہیں گے، زیر کو گنیں گے تو اس کو بھی حرکت کہیں گے، پیش کو گنیں گے تو اس کو بھی حرکت کہیں گے۔ یعنی اگر تینوں کو اکٹھے گنیں گے تو پھر حرکات بن جائیں گے، یعنی جمع ہو جائیں گی تینوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حرکات کی کتنی قسمیں ہیں اور حرکات کہتے کسے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ پھر حرکات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 پڑی حرکات، نمبر 2 کھڑی حرکات۔ پڑی حرکات زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں اور کھڑی حرکات الٹا پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، ان تینوں کو کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ اوپر قاعدے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی لکیر اوپر بالکل چھوٹی سی، اس کو زبر کہتے ہیں، اور پھر ایک نیچے ہے چھوٹی سی لکیر، اس کو زیر کہتے ہیں سبز رنگ کی، اور ایک بالکل چھوٹا نو جس طرح ہم لوگ لکھتے ہیں آسان سمجھانے کے لیے چھوٹا نو لکھا ہوگا، اس کو پیش کہتے ہیں۔ زبر چھوٹی سی لکیر، زیر چھوٹی سی لکیر زبر کی طرح، اور پیش چھوٹے نو کی طرح، ان کو پڑی حرکات کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ پڑی حرکات پڑھیں گے، اس کے بعد اگلے سبقوں میں انشاءاللہ ہم کھڑی حرکات بھی پڑھ لیں گے، اس کی تعریف میں آپ کو آگے جا کر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہاں پڑی حرکات کی تعریف ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو پڑی حرکات میں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، پڑی حرکات کو زیادہ کھینچا نہ جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم با پر حرکت لاتے ہیں زبر، تو اس کو یوں نہ کھینچا جائے کہ با زبر با، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ اس کو جھٹکا بھی نہ دیا جائے، یعنی اس طریقے سے با زبر با، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات، اس کو مجہول بھی نہ پڑھا جائے۔ با بے پڑھتے، کچھ لوگ پڑھتے بے، یا تا زیر تی پے، سا پیش تو سو، سا سے سو، تا تے تو، با بے بو، یہ غلط ہے۔ بلکہ زبر کی آواز اوپر کی طرف ہونی چاہیے اور زیر کی آواز نیچے کی طرف ہونی چاہیے، اور پیش کی آواز اوپر ہونی چاہیے، اور پیش میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، یعنی تا با تی بی، ایسے ہی بو تو، اس طریقے سے مجہول کرنے سے ان حرفوں کو بچایا جائے، یعنی ان حرکات کو مجہول پڑھنے سے بچا جائے۔ تو
اب ہم انشاءاللہ سب سے پہلے جو پہلی حرکت ہے یعنی جس کو زبر کہتے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی حرف ہو اس کے اوپر ہی ہوتی ہے، اور زیر جو ہے یہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور جو پیش ہے وہ بھی زبر کی طرح ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، مگر اس کا لکھنے کی جو صورت ہے وہ چھوٹے نو کی طرح ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے زبر کی حرکت کو، تو شروع کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا، یا زبر یا۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جس طرح ہم نے پیچھے تختی نمبر 1 میں یا 2 میں پڑھا تھا کہ جن حرفوں کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے ان کو بھی 5 الف کے برابر کھینچنا تھا تختی نمبر 1 اور 2 میں، جن کو 1 الف کے برابر میں نے بتایا تھا کہ کھینچنا ہے ان کو بھی ہم نے تختی نمبر 1 اور 2 دونوں میں 5 الف کے برابر کھینچا ہے۔ لیکن یہ بات بھی میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتائی تھی، یعنی تختی نمبر 2 کے شروع کرنے سے پہلے، کہ جس طرح تختی نمبر اول میں ہم نے حرفوں کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، تختی نمبر 2 میں بھی 5 الف کے برابر کھینچیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان 2 تختیوں کے علاوہ اور کسی تختی میں ہم کسی بھی حرف کو 5 الف کے برابر نہیں کھینچیں گے بلکہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ صرف پہلی ہی وہ 2 تختیاں ہیں جن کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچا ہے، جن تختیوں میں ہم نے حرفوں کو 5 الف کے برابر کھینچا ہے۔ اب ان تختیوں میں ہم انشاءاللہ ان حرفوں کو 5 الف کے برابر نہیں کھینچیں گے بلکہ 1 ہی الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب دوسرا طریقہ ان حرفوں کو پڑھنے کا یہ ہے کہ جس سے بچے بہت ہی آسانی سے آگے حرفوں کو ملا سکتے ہیں، یعنی ان کو ناظرہ پڑھنے میں، حرفوں کو جوڑ کرنے میں، حرفوں کو آپس میں ملانے میں، قرآن کو روانگی سے پڑھنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وہ طریقہ کیا ہے میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اس کو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ یعنی حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، تا زبر تا، اباتا۔ اب ہم نے ان تینوں حرفوں کو آپس میں ملا دیے، ٹھیک ہے، اباتا، پھر الٹا پڑھیں گے تبا، پھر ایسے ہی ثا زبر ثا، جیم زبر جا، سجا، ح زبر ح، سجا ح، پھر الٹا پڑھیں گے حجا ثا، ایسے ہی خا زبر خا، دال زبر دا، خدا، ذال زبر ذا، خدا ذا، پھر الٹا پڑھیں گے زدا خا، ایسے ہی را زبر را، زا زبر زا، روزا، سین زبر سا، روزا سا، پھر الٹا پڑھیں گے سا سا، سا زا را۔ ٹھیک ہے، مشکل تو ہے لیکن اس سے بچوں کو انشاءاللہ بہت ہی جلد قرآن پڑھنے کا طریقہ آئے گا۔
سین زبر سا، شین زبر شا، سشا، صاد زبر صا، سشا صا، ایسے ہی صاشا سا، ٹھیک ہے. ضاد زبر ضا، قا زبر قا، وطا، وا زبر وا، وطا وا، ایسے ہی وطا وا. پھر دوبارہ بھی اسی طرح ہوگا. عین زبر ع، غین زبر غا، عغا، فا زبر فا، عغا فا، ایسے ہی دوبارہ الٹا. فغا، قاف زبر قا، کاف زبر قا، قا، لام زبر لا، قا لا، ایسے ہی الٹا. لقا قا، میم زبر ما، نون زبر نا، منا، واو زبر وا، منا وا، ایسے ہی الٹا. ونا ما، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا، ہا یا زبر یا، ہا یا، ایسے ہی الٹا. یا ہا. اگر بچوں نے اس کو صحیح طریقے سے اسی طرح پڑھ لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آگے جا کر حروف کو روانگی سے ملانے میں، ایسے ہی قرآن کو روانگی سے پڑھنے میں بالکل ہی مشکل نہیں ہوگا، بلکہ بہت ہی آسان ہوگا. اس لیے جو بچے جس طریقے سے بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ آج کا ہمارا یہاں تک سبق مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کسی بھی قسم کا سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ رپلائی ضرور دیں گے. اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کو قرآن کریم سیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہم الحمدللہ بچوں کو آن لائن بھی پڑھاتے ہیں. اگر کسی بھی دوست کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے لائیو کلاس تو ہم لیتے ہیں الحمدللہ. تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ ضرور کلاسز لیں گے. جزاک اللہ.